شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہنا، اور ہمارا تعلیمی سفر جاری ہے ابتدائی اردو جماعت پریپ سے، جس کا بچوں سبق نمبر 6 میری کتاب دو روز سے ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ سبق نمبر 6 میری کتاب آپ کو سبق کی کتاب کی پہچان بھی کروائی گئی، یعنی ابتدائی اردو کی سبق کی اور پس وقت کی۔ اس کے ساتھ ہم اس کے پہلی مشق کا ایک حصہ بھی کر چکے ہیں، مشق کا ایک حصہ ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم نے کرنا ہے مشق کا دوسرا حصہ۔ دوسرے حصے میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ سبق دیکھ کر کتاب کی شناخت کریں اور اپنی پسندیدہ کتاب کے گرد دائرہ لگائیں۔ جی بچوں، آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ کل ہم نے کون سی 2 کتابوں کی پہچان کی تھی؟ بالکل درست، ہم نے کل کتاب کی پہچان کی تھی، ایک کہانیوں کی کتاب تھی اور ایک معلوماتی کتاب تھی۔ کہانیوں کی کتاب کا کیا نام تھا؟ کون مجھے بتائے گا؟ جی، ہاتھ کھڑا کریں گے، شور مچانے کی بجائے آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، اپنی ٹیچر سے اجازت لیں گے اور پھر آپ جواب دیں گے۔ ہماری کہانیوں کی کتاب کا نام تھا جنگل کی شہزادی، اور جو ہماری معلوماتی کتاب تھی اس کا نام کیا تھا؟ بالکل درست، چڑیا گھر کے جانوروں کی معلومات۔ 2 کتابوں کی ہم نے پہچان کی، پہلے روز یعنی سبق نمبر 6 کے پہلے روز ہم نے پہچان کی ابتدائی اردو کی، اس کا سر وقت دیکھا، پس وقت دیکھا، پھر ہم نے کہانیوں کی کتاب کی پہچان کی اور معلوماتی کتاب کی پہچان کی۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے یعنی مشق کا دوسرا حصہ ہے، آپ نے کتاب کا سر وقت دیکھنا ہے اور پھر اس کی پہچان کرنی ہے اور اپنی پسندیدہ جو آپ کی پسندیدہ کتاب ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ ایک کتاب یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اسی کتاب کی طرح کا ہی ہے، تصویر تھوڑی سی ملتی جلتی ہے لیکن ملتی جلتی نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی درخت ہے۔ کیا اچھا آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں ان دونوں میں کیا چیز جو ہے وہ ایک جیسی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، آپ شور نہیں مچائیں گے بلکہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ بالکل درست، یہاں پر بھی درخت ہے اور یہاں پر بھی درخت ہے، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ درخت کے علاوہ اور تصاویر جو ہیں اس میں مختلف ہیں۔ تو آپ نے کیا کام کرنا ہے پیارے بچوں، کیونکہ بچے میرے بہت پیارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے بھی ہیں، بات بھی سنتے ہیں اور جو بات اس کو بتائی جاتی ہے وہ سیکھ بھی جاتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے کرنا ہے، آپ نے تصاویر پہلے غور سے دیکھنی ہے۔ یہاں پر میں ٹیچرز کو یہ مشورہ دوں گی جو بھی کلاس میں موجود ہوتی ہیں وہ یہ کریں کہ بچوں کو بات کرنے کا موقع دیا کریں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کس طرح کرنا ہے، گروہی طور پر سرگرمیاں کروائیں، گروہ بنا لیں بچوں کے، تاکہ اور ان کو بتائیں کہ وہ آپس میں گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ انہیں یہ تصویر کیوں پسند ہے۔ پھر ہر بچے کو پاس بلائیں اور ان سے پوچھیں، ٹیچر بھی ان سے پوچھیں تاکہ بچے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور وہ ان تصاویر کو دیکھ کر اپنی پسند کی تصویریں منتخب کریں اور اس کے متعلق رائے بھی دیں کہ ہمیں یہ تصویر کیوں پسند ہے۔ یہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو بات کرنے کا موقع بھی دیں اور خود بھی ان سے بات چیت کریں، اور پھر ان کی پسند جاننے کے بعد ان کو بتائیں کہ انہوں نے دائرہ کس طرح لگانا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس کام کو سر انجام دیں۔ بہت خوب پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے کام کو کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹیچرز کی ہدایات، یعنی ہدایات برائے اساتذہ۔ اس سبق اس مشق کے حصے کے متعلق ٹیچرز کے لیے کیا ہدایات ہیں، اساتذہ کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ مشق میں مختلف کہانیوں اور معلوماتی کتابوں کے سر وقت بچوں کو دکھائیں، یعنی اس کے علاوہ بھی جو ہے نا، اگر ٹیچرز کے پاس، اساتذہ کرام کے پاس جو ہے وہ کہانیوں اور معلوماتی کتابیں ہیں تو اس کے سر وقت بچوں کو دکھائیں جن میں کہانیوں اور معلوماتی کتابوں کو شامل کیا جائے۔ ہر بچے سے کہا جائے کہ وہ کتاب کے سر وقت کو دیکھ کر پہچان کرے۔ بچوں کو تصاویر کی پہچان کرائیں کہ کہانیوں کی کتاب کون سی ہے، درسی کتاب کس طرح کی ہوتی ہے، معلوماتی کتاب کس طرح کی ہوتی ہے، تاکہ بچوں کو پہچان کرنا آسان ہو۔ اس کے بعد بچوں کو ان کتابوں میں سے اپنی پسندیدہ کتاب کے گرد دائرہ لگانے کا کہیں۔ آخر میں ہر بچے کو اپنی پسند کی کتاب کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ اپنی پسند کی وضاحت کر سکیں۔ مثلاً مجھے خرگوش کی کہانی پسند آئی کیونکہ یہ مزاحیہ تھی۔ اس کے بعد کیا کریں کہ بچوں سے یہ بھی پوچھیں کہ جس کتاب پر انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، دائرہ لگایا ہے، وہ کیوں پسند آئی ہے، ان کو تصویر کی وجہ سے پسند آئی ہے، کہانی کی وجہ سے پسند آئی ہے، یا معلومات انہیں اچھی لگی ہیں، ایسی معلومات جو ان کے لیے نئی تھی۔ تو ان سے یہ چھوٹے چھوٹے سوال کریں تاکہ بچوں کی دلچسپی بڑھے۔ جب آپ بچوں سے بات کریں گے تو بچے کی دلچسپی بڑھے گی اور وہ اس سبق کی طرف زیادہ اچھے طریقے سے متوجہ ہوگا۔
اس عمل سے بچوں میں مطالعے کا شوق بڑھے گا اور وہ کتابوں کی مختلف اقسام کو سمجھ سکیں گے۔ یہ تو تھی ہدایات برائے اساتذہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں آپ نے بھی ایک کام گھر جا کر بھی کرنا ہے۔ کلاس میں تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بہت ہی توجہ سے کرنا ہے، ٹیچر کی بات کو سننا ہے، شور نہیں مچانا ہے، اور جب ٹیچر آپ کو کہیں گی کہ آپ نے آپس میں مشورہ کرنا ہے، اس تصاویر کے متعلق جو ہے آپ نے بات چیت کرنی ہے، تو شور مچانے کے بجائے صرف اور صرف آپ نے کام کی طرف ہی توجہ دینی ہے۔ اب یہ ہے ورک شیٹ جو آپ گھر جا کر کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پسندیدہ کتاب کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھرنا ہے۔ کوئی بھی کتاب جو آپ کو پسند ہو، آپ کی اردو کی ابتدائی اردو کتاب بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ریاضی کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، انگریزی کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی کہانیوں کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو سامنے رکھیں گے آپ، اور اس کو سامنے رکھنے کے بعد اس کی تصویر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، اور تصویر بنانے کے بعد اس میں رنگ بھی بھریں گے۔ یہ کام آپ بہت توجہ سے کریں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس طرح آپ نے جماعت کا کام کیا ہے، گھر کا کام بھی اسی طرح جا کر کریں گے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم۔ اجازت دیجیے، کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔